اوصاف وہی بیٹے کے کردار میں آئے۔ آواز آل محمد کے ذکر سے بچاؤ گے تو گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئے، اسے یہاں استعمال کر لیں گے۔ یہاں پہ آوازیں استعمال کر کے جاؤ گے تو گھر میں کوئی سخت بھی بولے گا تو چپ کر جاؤ گے، اور چپ کر جانے کا فائدہ یہ ہے کہ گھر میں امن رہے گا۔ جو نانا کی سیرت سے آیاں ہوتے رہے ہیں، اوصاف وہی بیٹے کے کردار میں آئے۔ توحید کے جلووں کا خریدار ہے اکبر، یعقوب کا بیٹا ہے جو بازار میں آئے۔ بہت اچھا، آپ جی لوگ سلامت ہو۔ کیا کہنا اچھا سنا؟ کیا بات جی بسم اللہ۔ توحید کے جلووں کا خریدار ہے، یعقوب کا بیٹا ہے جو بازار میں آئے۔ جو بندے پیچھے رہ گئے ہیں، میں بزرگوں سے تو کچھ نہیں کہتا، لیکن جشن کے موقع پہ دعا کر رہا ہوں اللہ کرے جوانی میں کوئی دیوار سے نہ لگ جائے، جسے اپنی جوانی میں بھی ٹیک لگانے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی جشن میں بیٹھ کے اللہ اسے طاقت دے کہ وہ بغیر ٹیک کے بیٹھ سکے۔ اکبر چلے جو عرش سے تو کبریا نے خود۔ بیٹے میری طرف دیکھ، پیچھے مڑ کے دیکھو گے تو گردن میں بل پڑ جائے گا، اور جو بل یہاں پڑ جائے وہ نسلوں میں نہیں نکلتا۔ دیکھنا میری طرف، اکبر چلے جو عرش سے تو کبریا نے خود۔ اگلا مصرع مجھے سمجھا کے پڑھنا پڑے گا۔ اکبر چلے جو عرش سے تو کبریا نے خود۔ جب سرکار دو عالم آئے تھے نا مدینہ تشریف لائے، تو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں جنہوں نے استقبال کیا، کتاروں میں کھڑی تھی، پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہی تھی۔ جب محبوب کبریا یثرب کو مدینہ بنانے آئے تھے تو وہ دف بجا رہی تھی اور قصیدہ پڑھ رہی تھی کہ طلع البدر علینا۔ بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو۔ میں قربان جاؤں مدینے کی بچیوں کی معرفت پہ، انہیں پتا تھا کہ محمد پہلے دن بھی آئے تو 14ویں کا ہوتا ہے۔ طلع البدر علینا، اور ساتھ دف بجا رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ دف بجا رہی تھی، سرکار ان کے درمیان سے گزری۔ یہ دف سمجھ رہے ہیں نا، وہ دف بجا رہی تھی۔ ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے سرکار کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ بڑے لوگوں کی خواہش تھی میرے گھر بیٹھے، میرے گھر بیٹھے، میرے گھر بیٹھے، لیکن ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بادشاہ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ جس جانور پہ مصطفیٰ بیٹھ جائیں وہ بھی عالم ہو جاتا ہے۔ وہ اونٹنی بیٹھ گئی، سرکار اونٹنی سے اترے، ابو ایوب انصاری کے گھر تشریف فرما ہوا۔ تو کوئی صاحب تھے مدینہ کے، وہ اٹھے اور انہوں نے توجہ فرمائیے گا، اسی فکرے سے جشن شروع ہوگا۔ سرکار دو عالم کے کان میں بات کرنا چاہیے کہ صحابہ نے روک دیا۔ انہوں نے کہا جی مجھے کیوں نہیں بات کرنے دے؟ صحابہ نے کیوں روکا؟ سرکار نے فرمایا میں صحابہ کی وکالت خود کر دیتا ہوں، یہ تمہیں کیا بتائیں گے میں بتا دیتا ہوں۔ میرے کان میں اللہ کے سوا کوئی سرگوشی نہیں کر سکتا۔ اگلے فکرے پہ میں دیکھوں گا بیدار کون ہے۔ میرے کان میں اللہ کے سوا کوئی سرگوشی نہیں کر سکتا، یہ اختیار میرے اللہ کا ہے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے میں نے خود کئی بار علی کو آپ کے کان میں باتیں کرتے سنا ہے، تو سرکار مصطفیٰ نے فرمایا علی کا مقابلہ نہ کر، وہ لسان اللہ ہے۔ ہاتھ اٹھ سکے وہ ہاتھ اٹھائے، ایسا نہ وہ حل بنا نا، وہ لسان اللہ ہے۔ آپ کو پسند نہیں آیا بچیوں نے دف بجائے؟ انہوں نے کہا سرکار روک دیں، اگر آپ نے منع نہ کیا تو سنت بن جائے گی۔ سرکار نے فرمایا بلاؤ ان بچیوں۔ وہ بچیاں آ گئی ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ۔ سرکار اٹھے اور سرکار نے اٹھ کے دعا کے ہاتھ بلند کیا اور فرمایا رضی اللہ عنکن وعن اولادکن وعن اولاد اولادکن
اے اللہ میں اپنے استقبال کے لیے دف بجانے والی بچیوں کی نسل میں آخری آدمی کی بخشش کی بھی ضمانت دیتا ہوں۔ مصرع مجھے پڑھنا، اس کے لیے میں محنت کر رہا ہوں، آپ بیدار رہیں گے تو انشاءاللہ میں مصرع پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ دف سمجھ میں آ گیا نا؟ آ گیا نا سمجھ میں؟ بولو تو صحیح نا؟ آ گیا نا سمجھ میں دف؟ یہ دف۔ اچھا جو بندے نماز شب پڑھتے ہیں، میں ہاتھ نہیں کھڑے کروایا کرتا کون پڑھتا کون نہیں پڑھتا، یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ جو نماز شب پڑھتے ہیں رات کی تاریکی میں بہت سناٹے میں درود کی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، اور جب تسبیح کا دانے کے اوپر گرے تو رات کے سناٹے میں وہ دانے کے دانے سے ٹکرانے کی آواز بھی آئے گی۔ بس یہ منظر ذہن میں رہے کہ فرشتے تسبیح پڑھ رہے تھے، 11 شعبان کی رات تھی، شہزادہ علی اکبر کی آمد تھی، تو بتاؤ ہوا کیا؟ اکبر چلے جو عرش سے تو کبریا نے خود آواز تسبیحات کو ہی دف بنا دیا۔ مصرع تو اچھا نہیں، اکبر چلے جو عرش سے تو کبریا نے خود آواز تسبیحات کو ہی دف بنا دیا۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور اگلے 4 مصرے جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، جب سرکار شہزادہ علی اکبر تشریف لے آئے کریم کربلا کی آغوش میں، دیکھنے کے لیے صحیفے آ گئے، کتابیں آ گئی، تو قرآن نے بھی علی اکبر کو دیکھا۔ بتاؤں کیسے دیکھا؟ توجہ فرمائیے، قرآن دیکھتا ہے یہ حیرت میں ڈوب کر۔ اس بندے نے صرف سر ہلایا ہے، دانت چھیننا مجھے نہیں آتا، منت کرنا بھی مجھے نہیں آتا، لیکن سر ہلانے سے زبان ہلانا بہت آسان ہے۔ یہ سر ہلانا تکبر کی بھی نشانی ہے، اور یہ میں بتا نہیں سکتا کہ سب سے پہلے سر ہلایا کس نے تھا، کیونکہ خوشی کا موقع ہے، اس لیے میں نہیں بتاتا کہ سب سے پہلے سر ہلایا کس نے تھا۔ اللہ باتیں کر رہا تھا فرشتوں سے، کسی نے سر ہلایا تھا، اللہ کو اس کا سر ہلانا پسند نہیں ہے، اس لیے آپ نے سر ہلانا نہیں۔ قرآن دیکھتا ہے یہ حیرت میں ڈوب کر۔ اکبر پڑے ہوئے نا مولا حسین کی گود میں، تو منظر کیا تھا؟ قرآن دیکھتا ہے یہ حیرت میں ڈوب کر، معنی کھلے ہوئے ہیں خلاصے کی گود میں۔ بیٹے ہاتھ اٹھاؤ نا، میرے ساتھ تو دو۔ قرآن دیکھتا ہے یہ حیرت میں ڈوب کر، معنی کھلے ہوئے ہیں خلاصے کی گود میں، اور اکبر نے رکھ دی کھول کے رمز من الحسین، نانا اتر رہے ہیں نواسے کی گود میں۔ سلام جی، بہت شکریہ، بڑی نوازش، آپ کی دعائیں مل گئی، کیونکہ سارا مہینہ خوشی کا، یکم شعبان سے 3 شعبان کو وہ بادشاہ ہے جس نے روشنی بانٹی، روشنی عطا کی۔ میں نے پہلے کہا میں تیز قسم کا خطیب نہیں ہوں۔ روشنیاں 2 طرح کی ہیں، کیوں خوشاب والو؟ 2 طرح کی روشنیاں، ایک یہ روشنی، ایک اندر والی روشنی۔ ایک روشنی باہر ہوتی ہے، ایک اندر ہوتی ہے۔ جو روشنی باہر ہے اسے بصارت کہیں، جو اندر ہے اسے بصیرت کہیں۔ اور اگر اندر روشنی نہ ہو تو باہر والی روشنی اندھیرے سے خطرناک ہوتی ہے۔ یہاں سے داد آئی نا اس کے، اگر روشنی اندر نہ ہو تو باہر والی روشنی اندھیرے سے خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ باہر والی روشنی میں قبلہ آنکھیں دیکھتی، اندر والی روشنی بتاتی ہے کیا دیکھیں، وہ تمیز کرتی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے، یہ کیا ہے۔